شہر کی تختی زندگی نے مجھے نام رات کو دیے. اور آج ہم نے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے حوالے سے ان کے وفات کے بعد ایک تعزیتی مضمون میں نے لکھا تھا. تو اس کا عنوان ہے صاحب استغراق مشتاق احمد یوسفی. ڈائریکٹ اب مضمون کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ یوسفی صاحب کے اوپر کچھ تعارفی یا جسٹیفیکیشن کے رنگ میں کچھ کہنا تو بالکل حد ادب کے منافی ہے. میں ڈائریکٹ مضمون شروع کرتا ہوں کہ عنوان میں جس استغراق کا ذکر ہے یہ دراصل یوسفی صاحب سے پہلی ملاقات کا نقش اولی ہے، جو بعد میں زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا اور اس میں استغنا اور انکسار کے رنگوں کی آمیزش ہوتی رہی. 1994 کے وسط میں قومی مقتدرہ والوں نے اسلام آباد میں ایک اردو کانفرنس کروائی اور اسلام آباد ہوٹل میں پاکستان بھر کے اہل علم و ادب کا جلسہ لگ گیا. ہمارے دوست آذر لقمان نے آ کر کہا کہ ضرور جانا ہے کیونکہ یوسفی صاحب اب بھی آئے ہوئے ہیں. کارروائی اختتام ہوئی اور امجد اسلام، امجد، منو بھائی، افتخار، عارف جیسے نام اور لوگوں کا ہجوم لگ گیا. ہال کی جنوبی دیوار کے ساتھ گمسم اکیلے یوسفی صاحب انگریزی مصرع اسٹینڈنگ ان دا کارنر اینڈ واچنگ دا ورلڈ اس کی تصویر بنے کھڑے تھے، اور پہلو میں یہ عاجز بھی. لیگ کے بعد رسمی طور پر پوچھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے عرض کی کہ فی الوقت تو زیر لب دعا کر رہا ہوں کہ ان مشاہیر کی موجودگی میں اپنی جگہ کھڑے رہنے کی طاقت اور استقامت نصیب ہو جائے، اور بس. گہری ہوتی ہوئی مسکراہٹ سے فرمانے لگے، جیسے ہم دونوں دیوار سے لگے کھڑے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. اس ابتدا اور بالمشافہ شرف ملاقات کے بعد 18 سال اور 4 کتابیں بیت گئیں، مگر دوبارہ مل بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی. ان کا لکھا پڑھتے رہے اور ان کا کہا سنتے رہے، مگر سرائکی کافی کے اس مصرے کے مصداق کہ متاں ول نہ ٹکروں زندگی پرائی ہے. تا وقتے کے سن 2012 کے نومبر میں ایک ڈاکومنٹری پروجیکٹ پر کراچی جانا ہوا تو ایک شام فون کیا کہ حاضر ہونا چاہتا ہوں. فرمانے لگے، میں نے آرٹس کونسل کی ایک تقریب سے بھی معذرت کی ہے. میں نے عرض کیا کہ میں تو آرٹس کونسل نہیں ہوں. مجھے تو آنا ہے کیونکہ جس کتے کی وفات آپ کی بوگن ویلیا کی بیل کے پاس ہوئی تھی، مجھے اس کا افسوس کرنا ہے. لمبی چپ کے بعد بولے، اچھا تو پھر آپ کیسے آئیں گے؟ اگر ٹیکسی سے آئیں تو آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا. ساتھ ہی خیابان بدر کا ایڈریس لکھوایا، جس کا تلفظ بھی درست کروایا، کیونکہ میں بدر کی دال پر زبر کے ساتھ بول رہا تھا اور وہ دال پر جزم کے ساتھ فون پر درستی کروا رہے تھے. وزاداری کا عالم یہ کہ بڑا سا پرانی طرز کا فون گود میں لیے بیٹھے تھے کہ اگر دیر ہو یا رستہ بھولیں تو میں فون کے پاس ہی موجود ہوں. ملاقات میں سلیبرٹی کا رنگ کہیں بھی نہیں تھا اور استغراق اور گہرا اور معنی خیز ہو چکا تھا. بہیں ہما وہ گھمبھیرتا باہمی گفتگو میں مزاحم نہیں تھی، کیونکہ وہ ملاقاتی کے لیے اوڑی ہوئی نہیں تھی بلکہ شخصیت میں گندھی ہوئی تھی. اور وہ ملاقات 5 بجے شام سے لے کر شام 7:30 یا 8 بجے کے کچھ بعد تک چلی. اس میں ان کو نہ تو کوئی کام یاد آیا اور نہ ہی گفتگو کہیں رکی. ان کی بیگم کی وفات کا تذکرہ اگرچہ کتاب کے ریفرنس سے ہی ہوا، مگر اس پر ان کے تاثرات نصابی اور کتابی نہیں تھے. عرض کی کہ مجھے تو اب آپ اور آپ کی تحریروں پر سنجیدگی اور رنجیدگی غالب دکھائی دیتی ہے، اور مزاح اور طنز بھی ہلکے محسوس نہیں ہوتے. اسی لیے اس کتے کے مرنے کی تصویر کشی کا اثر اس کی زندگی کی ظرافتوں سے میری طبیعت پر کہیں زیادہ گہرا ہے. اس پر انہوں نے صوفے کی ٹیک چھوڑ دی اور گفتگو میں اتر گئے.
کہیں پایاب پانیوں میں انگریزی کے جملے بول دیتے اور کہیں پائنچے چڑھا کر شعروں میں اتر جاتے۔ چودھری محمد علی مزدر صاحب مرحوم کی نظم، تنہائی اور غزلوں کو مصرع در مصرع اپنے استفہام سے نوازتے ہوئے عبید اللہ علیم صاحب تک آئے۔ کہنے لگے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ علیم جلدی چلا گیا۔ میں نے عرض کی کہ اگر وہ اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں تو پھر عمر کے سن و سال کے حوالے سے جلدی یا دیر کا تعین کیا کرنا؟ بلا تأمل فرمانے لگے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کی کتاب پس نوشت ان کے پاس آ چکی تھی اور ان کے کام پر بہت مسرور تھے۔ میں نے عرض کیا کہ دوسری جلد میں یعنی اسی کتاب کی دوسری جلد پس نوشت بھی آ چکی ہے۔ سن کر کھل ہی تو اٹھے۔ فرمانے لگے، اگر پروازی صاحب سے بات ہو تو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام کہیں اور کہنا کہ دیار غیر میں بغیر لائبریریوں کی سہولت کے آپ نے اردو سوانح عمریوں پر جو کام کر دیا ہے، یہ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ شہر کی